ظہیر الدین بابر نے 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد ہندوستان سے ان بہادر پٹھانوں کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا جو ہندوستان پر صدیوں سے فرمانروائی کرتے آ رہے تھے اور جن میں کسی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اپنے مقابلے میں جمنے نہیں دیا تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر کی اس تاریخی فتح کے بعد ہندوستان میں ان ترکوں کی حکومت کا دور شروع ہو گیا جو مغلوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ حالانکہ ظہیر الدین بابر اور اس کی اولاد مغل سے کہیں زیادہ ترک کہلانے کے مستحق ہیں۔ ظہیر الدین بابر کا باپ عمر شیخ مرزا امیر تیمور کا پوتا تھا۔ امیر تیمور کے مرنے کے بعد کیونکہ اس کی بسی حکومت اس کے بے شمار بیٹے اور پوتوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عمر شیخ مرزا کو صرف فرغانہ کی چھوٹی سی حکومت مل سکی جس کا نام اندجان تھا اور جس میں تاش گند، بیرون، آسنی اور چند دوسرے چھوٹے چھوٹے علاقے شامل تھے، اور یہ علاقے بھی محفوظ نہیں تھے کیونکہ آئے دن امیر تیمور کی اولادوں میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد 1473 عیسوی میں ظہیر الدین بابر 12 برس کی عمر میں بمقام اندجان حکومت فرغانہ کے تخت پر بیٹھے۔ ابھی تخت پر بیٹھے ہوئے دیر نہ ہوئی تھی کہ ان کے چچا سلطان احمد مرزا نے حکومت فرغانہ پر فوج کشی کر دی اور اکثر مقامات کو فتح کر لینے کے بعد اس کے چچا کی فوجیں دارالحکومت اندجان کی جانب بڑھنے لگیں، لیکن بابر کی خوش قسمتی کہ اس کے چچا کی فوج میں بیماری پھیل گئی، اس کو مجبوراً بابر سے صلح کر کے سمرقند واپس جانا پڑا۔ بابر کو ابھی اس مصیبت سے نجات ملی ہی تھی کہ اس کو معلوم ہوا کہ اس کا ماموں محمود خان آسمی نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اور کاشان پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن محمود خان قلعہ آسمی کو فتح نہ کر سکا، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ بابر کو چچا اور ماموں سے فرصت ملی تو اعمال حکومت نے بغاوت شروع کر دی۔ بابر نے باغیوں کو شکست دے دی اور 1496 میں اپنے چچا کے علاقے پر حملہ کر کے سمرقند کو بھی فتح کر لیا، لیکن بابر نے کیونکہ سمرقند کی فتح کے بعد فوج کو شہر لوٹنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے فوج بگڑ کر گھروں کو واپس چلی گئی۔ اسی دوران سمرقند میں بابر بیمار ہو گیا اور اسے مجبوراً سمرقند چھوڑ کر اندجان کے لیے جانا پڑا، لیکن اسے راستے میں معلوم ہوا کہ اس کے بھائی جہانگیر خان نے اس کی غیر موجودگی میں فرغانہ کی حکومت پر قبضہ جما لیا ہے۔ بہت سی کوششوں کے بعد بابر نے ایک مرتبہ پھر فرغانہ کی حکومت حاصل کر لی، لیکن بابر مغل سپاہیوں سے بدظن ہو چکا تھا۔ جب اس نے چاہا کہ مغلوں کو فرغانہ سے نکال دیں تو 5000 مغل سپاہیوں نے بغاوت کر دی، سخت خون ریزی ہوئی اور بابر کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل کر اس کے بھائی جہانگیر کے قبضے میں چلی گئی۔ بابر نے جب بھی ہمت نہ ہاری اور صرف 150 سپاہیوں کی مدد سے سمرقند کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اسے فتح کر لیا، لیکن جب سیبان خان نے سمرقند پر حملہ کیا تو بابر اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور گرفتار ہو گیا۔ آخرکار بابر کو اس شرط پر رہائی ملی کہ وہ اپنی بہن کا شیبان خان سے نکاح کر دے اور اپنی جان بچا کر جدھر اٹھے نکل جائے۔ ان مصائب کے باوجود بابر نے ہمت نہ ہاری، اس نے پھر ایک بار محض اپنی جرأت کی بنا پر فرغانہ کے بعض علاقوں کو فتح کر لیا، لیکن اس کے پاس فوج نہ ہونے کی وجہ سے ان علاقوں کو بھی چھوڑنا پڑا اور وہ پھر جنگلوں میں خاک اڑانے لگا۔ کبھی کبھی تو حالت یہ ہوتی کہ بابر اپنی بے بسی پر بے اختیار رو پڑتا تھا۔ بابر کو اس کے بعض ہمدردوں نے مشورہ دیا کہ وہ ترکستان کو خیر باد کہہ کر افغانستان میں قسمت آزمائی کرے، چنانچہ بابر نے بلخ اور کابل کو فتح کر لیا۔ بلخ اور کابل کو فتح کر لینے کے بعد بابر نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں گجروں جاٹوں اور بکھروں کی خوب سرکوبی کرنے کے بعد دوبارہ افغانستان واپس چلا آیا۔ بابر اپنی حکومت کے لیے ہندوستان میں زمین تیار کر چکا تھا جب اس کو حاکم پنجاب دولت خان ابراہیم لودھی کے بھائی علاء الدین اور چتور کے راجہ سانگا کی جانب سے ہندوستان
آنے کا بلاوا ملا تو وہ فوراً ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے 1525 عیسوی میں روانہ ہو گیا، لیکن اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کے لیے اس کے پاس جو لشکر تھا اس کی تعداد 10 سے 12 ہزار کے قریب تھی۔ بابر پشاور سے ہوتا ہوا دریائے سندھ پر آیا اور دریائے سندھ سے روانہ ہو کر سیالکوٹ پہنچ گیا، اور جاٹ اور گرجر جب مقابلے کے لیے آئے تو ان کو شکست دی۔ بابر کو سیالکوٹ میں اطلاع ملی کہ ابراہیم لودھی کا بھائی علاؤالدین ابراہیم لودھی سے شکست کھانے کے بعد لاہور بھاگ آیا ہے۔ یہ وہی علاؤالدین ہے جو بابر کو بلانے کے لیے کابل گیا تھا، اور بابر نے اس کو پہلے سے ایک مختصر فوج دے کر ہندوستان بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ بابر کی حکومت کے لیے یہاں زمین ہموار کرے۔ بابر نے سیالکوٹ سے نکل کر ملوٹ کو فتح کیا اور دولت خان حاکم پنجاب جو بابر سے محارب ہو گیا تھا گرفتار کر لیا۔ پھر اپنی فوج کو آراستہ کرنے کے بعد دلی کے بادشاہ ابراہیم لودھی سے جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس معرکے میں دولت خان کا بیٹا دلاور خان بھی بابر کے ہمراہ تھا۔ علاؤالدین عرف امل خان بھی بابر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہندوستانی امرائے سلطنت کے ہمراہ تھے کہ جب بابر کو یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم لودھی کی بے انداز فوج مقابلے کے لیے پانی پت میں جمع ہو رہی ہے تو بابر اور اس کی فوج کے سردار پانی پت کی جانب آگے بڑھے۔ بابر کے پاس اس وقت کل 10,000 کی فوج تھی۔ پانی پت کے قریب پہنچنے کے بعد بابر نے اپنے توپ خانوں کو ترتیب دیا، بندوق زنیوں کو توپ خانے کے پیچھے کھڑا کیا اور سواروں کو علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس فوج نے آگے بڑھ کر ابراہیم لودھی کی فوج پر جو 1,00,000 سوار اور 1,000 ہاتھیوں پر مشتمل تھی حملہ کر دیا، اور اس طرح پانی پت کی اس تاریخی جنگ کی ابتدا ہو گئی جس کے بعد ہندوستان کی قسمت کا آخری فیصلہ ہونے والا تھا۔ ابراہیم لودھی کی فوج اگرچہ بابر کی فوج کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی، لیکن اس فوج کا زیادہ تر حصہ بے ترتیب تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1526 عیسوی میں ابراہیم لودھی کو شکست ہو گئی اور خود ابراہیم لودھی اس جنگ میں مارا گیا۔ پانی پت کی فتح کے بعد بابر نے شہزادہ ہمایوں کو آگرہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا اور خود آگے بڑھ کر دلی کو فتح کر لیا۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد بابر آگرہ پہنچا۔ شہزادہ ہمایوں جو یہاں پہلے سے موجود تھا اور قلعے کو فتح کرنے کے لیے اپنے باپ کا منتظر تھا، بابر کے آگرہ پہنچتے ہی قلعے پر حملہ کر دیا گیا۔ آگرہ کا قلعہ کئی دن تک محصور رہا۔ آخرکار محاصرین نے اطاعت قبول کر لی اور اس طرح آگرہ بھی فتح ہو گیا۔ بابر نے آگرہ کی فتح کے بعد ابراہیم لودھی کی ماں کو 7 لاکھ روپے کی جاگیر دی اور آگرہ کے قریب ایک جگہ منتقل کر دیا۔ بابر ہندوستان کا پہلا حملہ آور ہے جو صرف 10,000 کے لشکر سے ہندوستان کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ اس سے قبل سلطان محمود غزنوی تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری جب بھی ہندوستان پر حملہ کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ بے شمار لشکر ہوتا تھا۔